نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور پہاڑ کی، اور قسم ہے اس امن و امان والے شہر مکہ مکرمہ کی کہ یقیناً ہم نے انسان کو سب سے زیادہ شاندار بنایا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آمد کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ انسانوں کو ایسی تعلیم دیں، ایسا ادب سکھائیں کہ انسان صحیح معنی میں انسان بن جائے، جو انسان کہلانے کے لائق ہو۔ ایک شعر میں مولانا وجیہ الدین احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حقیقت کو یوں آشکارا فرماتے ہیں کہ آدم کے زمانے سے تو انسان ہے موجود، آدم کے زمانے سے تو انسان ہے موجود، انسان کو انسان بنایا ہے تمہیں نے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور معلم کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ صحیح معنی میں تعلیم دے کر اپنے شاگردوں کو خوب حسن عمل سے، سلیقے اور ادب سے اور علمی باتوں سے آراستہ کرتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مبارک حدیثوں کو پڑھو اور آپ کی نصیحتوں کو دیکھو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باریک باریک پہلوؤں پر بھی نظر رکھتے ہوئے آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے امتی میں یہ خوبی بھی آ جائے، یہ کمال بھی آ جائے، یہ حسن بھی آ جائے، ذرا اس سے اور مزین ہو جائے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ اچھائیوں سے مزین ہو جائے میرا امتی، وہ ساری باتیں بتا دیں۔ نام ایسا رکھا کرو، چلا ایسے کرو، بیٹھے ایسے کرو، کھایا ایسے کرو، دوسروں کے ساتھ معاملات ایسے رکھا کرو، یہاں تک کہ فرمایا کہ نام وہ رکھا کرو جس کے معنی اچھے ہوا کرو۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبداللہ نام، عبد الرحمن نام، جس میں بندے کی عبدیت کا اظہار ہوتا ہو، یہ بہت پسند ہے۔ اور فرمایا اپنے لڑکوں کے نام یہ مت رکھو، نافع فائدہ دینے والا، افلح کامیاب، نجیح جس کے معنی ہے کامیاب۔ فرمایا جب تم اپنے بیٹے کو آواز دو کہ کیا گھر میں افلاح ہے، تو جواب اگر وہ نہیں ہوگا تو گھر والے کیا کہیں گے؟ نہیں ہے۔ تو فرمایا اس سے بدفعلی پیدا ہوگی، یہ کامیاب نہیں ہے، نفع دینے والا نہیں ہے۔ تو جس سے منادی ہو تو اس سے ایسے معنی نکلیں، فرمایا ایسے نام بھی مت رکھا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بڑے جید محدث بھی ہیں اور بہت بڑے تابعی بھی ہیں، جن کے والد بھی صحابی تھے اور جن کے دادا بھی صحابی رسول۔ فرماتے ہیں جب ہمارے دادا پہلی بار ملاقات کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام کو قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام پوچھا، نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام ہے حزن، جس کا معنی ہے غم، غم زدہ ہونا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تم اپنا نام سہل رکھ لو، جس کا نام ہے آسانی کے۔ تو کہنے لگے نام حضور وہی رہندی جو میرے باپ نے رکھا ہے، نام نہیں بدلا ان کا۔ تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ بدلوا لیتے تو اس کے اثر ہمارے خاندان میں نہیں آتے۔ فرمایا ہمارے یہاں جو بھی ہوتا ہے اس کے چہرے سے حزن اور ملال ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، یہ اسی بات کا اثر ہے کہ انہوں نے نام نہیں بدلا اور حضور کے مشورے کو قبول نہیں فرمایا۔
اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو قبول کر لیا وہ کامیاب ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندوں کو ہدایت دینے کے لیے، اچھائیوں سے آراستہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ سے پہلے بھی تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے امتیوں کو خوبیوں سے آراستہ کیا، مگر غور کرنے سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہر نبی اللہ کے سامنے اپنے امتیوں کو خوب سجا بنا کر ایسا پیش کرنا چاہتا ہے کہ اے اللہ، تو نے جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا تھا سب سے زیادہ محنت میں نے کی ہے تیرے بندوں کو، اور سب سے اچھا انسانیت پیدا کرنے کی کوشش میں نے کی ہے، اے اللہ تیرے دربار سے سب سے بڑا انعام میں چاہتا ہوں۔ جیسے کسی میدان کے لوگ ماہر ہوں عمارت بنانے میں، بادشاہ وقت کہہ دے بھائی جو سب سے اچھی عمارت بنائے گا ہم اسے انعام دیں گے، اور اس کا نام بہت عزت کی جگہ لکھ دیں گے۔ جیسے تاج محل بنانے والے نے تاج محل ایک ایسی عمارت بنا دی جو آج دنیا میں عجوبہ کہلاتی ہے، اس سے اچھی اچھی عمارتیں تعمیر ہو گئیں مگر اس کا مقام اپنی جگہ۔ ایسے کوئی لکڑی کا کام کرنے والے 4-5 بٹھا دیے جائیں کہ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کریے، جو زیادہ اچھا کاریگری دکھا دے گا اس لکڑی میں اس کو انعام دیا جائے گا۔ تو ان کے باریک باریک اوزار ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے اوزاروں سے چوکھٹوں کے اندر اور ان چیزوں کے اندر ایسے نقش و نگار بناتے ہیں کہ آدمی دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، بھائی کیا نقش و نگار بنایا ہے۔ ایسی عمارتوں کا حال ہے، ایسی کڑھائیاں کرنے والوں کا حال ہے، ایسی اور چیزوں کا حال ہے۔ تو جیسے وہ اپنی چیز کو اور اپنے نام کو اور اپنے کام کو خوب اچھا ظاہر کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی صورت سے میری چیز تمام دوسرے والوں کے مقابلے میں سب سے اچھی ہو جائے۔ قرات کے مظاہرے ہوتے ہیں، لکھنے کے کتابت کے مظاہرے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اچھے لکھنے والے موجود ہیں۔ استاد شہزادے خان جو رامپور میں کاتب تھے، اور یہ حیدر کے دادا بہت بڑے کاتب تھے، یہ مقابلوں میں جایا کرتے تھے اور بڑے اچھے نمبر حاصل کیا کرتے تھے۔ استاد شہزادے خان بتاتے تھے کہ ہم پاکستان میں ایک مرتبہ مقابلے میں گئے تو 7 گز کی با بنانا تھی بے۔ اب جب 7 گز کی لمبائی ہوگی تو فرمایا اسی کے لحاظ سے اس کی چوڑائی رکھنا ہوتی ہے، اسی کے لحاظ سے اس پہ نقطہ لگانا ہوتا۔ بولے اللہ کا کرم، سب سے پہلا نمبر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور ان کے حیدر کے دادا تو بھائی بادشاہ نے سعودی عرب کے بلایا اور مکے اور مدینے کے اندر نقش و نگار کروائے ان سے، سونے کے جو وہاں پر نقش و نگار کیے ہوئے ہیں۔ تو ایسے ایسے ہمارے شہر میں کتابت کے اندر بھی فنکار پیدا ہوئے، تو انہوں نے اپنے اپنے فنوں کا مظاہرہ کیا، نام کمائے، شہرت حاصل کی، عزت حاصل کی، اور یہ دکھایا کہ دیکھو ہم نے اپنے کام میں سیکھنے میں اور اپنے فن کو ظاہر کرنے میں ایسی کوشش کی ہے کہ ہمارے مقابلے میں دوسرا نہیں کر سکا۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں اللہ کے سامنے میں اپنے امتیوں کو پیش کر کے دوسرے نبیوں کے مقابلے میں فخر ظاہر کروں گا کہ الحمدللہ میرے امتی تعداد میں بھی سب سے زیادہ ہیں اور میرے امتی اچھے اخلاق میں بھی سب سے آگے ہیں، اس لیے میں اپنے امتیوں کی ایسی خدمت کرتا ہوں۔ تو ایسی آپ نے تعلیم سکھائی، ایسے ادب اور سلیقے سکھائے کہ اپنے زمانے میں ایک ایک صحابی کو اپنے وقت کا ایک عجوبہ بنا دیا۔ کیا کوئی بادشاہ کسی ملک کا ہو، شان والا ہو، تو کیا وہ ایسا ہوگا کہ جب روم اور اٹلی کے بادشاہوں نے اپنے سفیروں کو بھیجا کہ جاؤ یہ دیکھ کر آؤ کہ یہ عمر کون ہے، جس کا نام سنتے ہیں تو ہمارے اندر گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اس کا روب اور دبدبہ یہاں تک ہے بھائی ہم تو بڑی شان والے بادشاہ ہیں، ہمارے پاس فوجیں ہیں، ہتھیار ہیں، دولت کے انبار ہیں، لیکن ہمارا اثر دوسروں پہ اتنا نہیں ہے، اس کے پاس کون سی دولت ہے، کون سے ہتھیار ہیں، کون سی فوجیں ہیں، ذرا دیکھ کے تو آؤ۔ وہ آئے وہاں سے مدینہ منورہ گھومے، چکر لگایا، لوگوں سے پوچھا بھائی تمہارے بادشاہ کہاں ملیں گے؟ دن کا وقت تھا، رات میں پہرا دیا کرتے تھے، فجر کی نماز پڑھ کے کہیں جنگل وغیرہ میں پیڑ کے سائے میں جا کر لیٹ جایا کرتے تھے، اپنی نیند پوری کر لیا کرتے تھے، پھر نمازوں کے وقت اٹھایا کرتے تھے، تو وہ ان کے آرام کا وقت تھا۔ تو لوگوں نے بتایا بھائی یہاں ہمارے بادشاہ کا کوئی محل وحل نہیں ہے، کوئی شاندار مکان نہیں ہے، ذرا ادھر جنگل کی طرف جاؤ گے جہاں پیڑ وغیرہ ہیں تو کہیں سائے میں لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہو، تلوار برابر رکھی ہے، زمین پہ لیٹے ہوئے، پتھر سر کے نیچے رکھا ہوا ہے اور آرام سے سو رہے ہیں۔
نہ کوئی گارڈ ہے، نہ کوئی نگرانی کرنے والا ہے، تنے تنہا آیا تو حیران رہ گیا دیکھ۔ یہ عالم مسلمانوں کے بادشاہ کا، اور نام میں یہ روب ہے کہ جو سنتا ہے تو گھبرا جاتا ہے۔ فرمایا یہی وجہ ہے کہ تم خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہو، اس لیے نہ کسی کی حفاظت ہے، نہ کسی کی نگرانی ہے، حفاظت ہے تو اللہ کی، تمہارا روب نہیں ہوگا تو پھر کس کا؟ اور جو گھبرائے ہوئے اپنے محلوں میں چھپے بیٹھے ہیں، دربان گیٹوں پر کھڑے ہیں، محافظ کھڑے ہوئے ہیں، ہر وقت ڈر رہے ہیں، جو خود ڈرتے ہوں گے دوسروں کے اوپر ان کا روب کیسے قائم ہو جائے گا؟ جو نہیں ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا روب قائم کرتا ہے۔ جو حضرت عمر جیسا عجوبہ کس نے تیار کیا؟ حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کچھ کرتا اللہ ہے، لیکن ذریعہ بنایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آج کسی سے چندہ مانگو تو کیا کوئی اپنے گھر کا سب کچھ لا کر پیش کر دے گا؟ یہ سوچے گا بھائی بیوی بچوں کے لیے یہ سنبھال کے رکھ لوں، آئندہ آنے والے وقت کے لیے سنبھال کے رکھ لوں، اس میں سے 5% یا 2% یا 2.5% یا اس سے بھی کم لا کر بھائی دے دوں، میں بھی حصہ لے لوں اس کے اندر، جو دینے والا ہوگا، جو نہیں دینے والا ہوگا تو پرواہ نہیں کرے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ضرورت ہے لے کے آؤ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب کچھ لے آئے اپنے گھر کا۔ یہ کیا ہے دنیا والوں کے سامنے؟ یہ مثالیں ایک عجوبہ ہے۔ حیا میں اور صدقہ اور خیرات کرنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے دور کا عجوبہ ہے۔ ایسی ان کی عبادتوں کا حال دیکھو، ان کے دلوں میں رحم و کرم دیکھو، ان کی علم خدمات دیکھو۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی اتنی بڑی خدمت کی کہ آج پوری دنیا اس علم فقہ سے فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ یہ تو ان کی علمی کوشش تھی، اور عبادت اتنی بڑی کہ 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ پوری رات قرآن عظیم پڑھتے رہتے تھے، اور ایک قرآن پوری رات میں ختم کر لیا کرتے تھے۔ اور جب آپ ایک مسئلہ صحیح طریقے سے لکھ دیا کرتے تھے تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے شکریہ میں۔ زندگی میں اپنی 70,000 مسئلے لکھے انہوں نے، 70 سال کی عمر ہوئی ہے، اور 70,000 مسئلوں کے ساتھ ساتھ ایک ایک قرآن ختم کیا ہے، 70,000 قرآن پاک ختم کیے۔ یہ عبادت کا عالم ہے۔ تو علم کی بھی کوئی حد نہیں ہے، عبادت اور ریاضت کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اور کھانا پینا کیا؟ دولت کے بھی انبار تھے، اللہ نے بہت کچھ دیا تھا۔ خود تو کاروبار نہیں کرتے تھے، غلام نوکر چا کر کاروبار کیا کرتے تھے، اور ساری دولت علم دین کے اوپر، دینی طالب علموں کے اوپر، شہر کے معزز لوگوں کی دعوت میں، آج علماء کی دعوت ہے، آج طالب علموں کی دعوت ہے، آج فلاں کی دعوت ہے، اسی میں وقت گزر جاتا تھا۔ لوگ کہتے صاحب ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجیے بیٹھ کے، بولے ہم کمرے میں بیٹھ کے کھاتے تھے۔ کھانا کیا کھاتے تھے؟ خادم سے کہا لاؤ بھائی میرا کھانا لیا، وہ کمرے میں بس لے کے جا کر رکھا ہوگا، ابھی 1 منٹ نہیں گزرا ہوگا یا 2 منٹ باہر آئے ہوئے، خادم سے کہا بھائی کھانا کھا لیا اٹھا لو، پتہ نہیں 2 لوگ میں کھا رہے ہیں، 4 لوگ میں کھا رہے ہیں۔ اللہ طاقت پیدا کر رہا ہے، اتنی عبادت بھی کروا رہا ہے، اتنے علمی خدمات بھی کروا رہا ہے۔ تو کیا ہیں یہ سب؟ یہ نمونے کس نے بنائے؟ سب فیض ہے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تعلیم کا، آپ کے ادب اور سلیقے کا، جو آپ نے ادب اپنے امتیوں کو سکھایا ہے، انہوں نے دل و جان سے اسے قبول کیا اور اپنی زندگیوں کو ان میں لگا دیا، اور ایسے ایسے شاندار نمونے بن گئے کہ کیا کوئی کاریگر نمونے اور عجوبے پیش کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی کسی چیز کو عجوبہ نہیں بنایا، نہ مکانوں کو، نہ زمین کو، نہ جائیداد کو، نہ کپڑے کو، نہ کسی چیز کو۔ اگر عجوبہ بنایا اور اپنی پوری محنت کسی کو تراشنے میں لگائی تو انسانوں کو تراشنے میں لگائی کہ یہ میرا ایسا شاہکار بن جائے کہ جس کی مثال پیش کرنے سے ہر ایک قاصر ہو جائے۔ لوگ اللہ کی ادنا مخلوق میں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جو اعلیٰ مخلوق ہے اللہ کی، اس میں کیسے نہ کیا جائے فن کا مظاہرہ؟ انسان تو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ مخلوق ہے، اگر کچھ بنانا ہے تو اسے بنایا جائے۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں فلاں عالم نے اتنی کتابیں لکھی، فلاں عالم نے اتنی کتابیں لکھی۔ مولانا وجیہ الدین صاحب نے تو لیٹے لیٹے آخر عمر میں جو باتیں زبانی بول کے کچھ لکھوا دی تو وہ 6, 7, 8 کتابیں ہو گئیں، اور وہ بھی بڑی عمدہ کتابیں ہو گئیں۔ تو انہوں نے اپنی زندگی قلم اور کتاب کے اوپر خرچ نہیں کی، انہوں نے اپنی زندگی علماء بنانے میں خرچ کی، اور ایسے ایسے علماء بنائے کہ آپ کے تیار کیے ہوئے علماء بنگلہ دیش میں، آسام میں،
ہندوستان کے بہت سے مدارس میں آج دینی خدمات کر رہے ہیں اور کچھ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، اور ان کے شاگرد بڑے بڑے مدرسے قائم کر کے آج انسانوں کو انسان بنا رہے ہیں، دینی تعلیمات سے آراستہ کر رہے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا بہت بڑا کام ہے، اور یہ سنت ہے حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اے لوگوں، جتنی محنت، جتنی خدمت تم دنیا کی دوسری مخلوقات کو سنبھالنے میں، مزین کرنے میں اور اونچا کرنے میں لگاتے ہو، اگر اتنا وقت انسانوں کو سنبھالنے میں لگا دو اور خود انسان بننے کی کوشش کرو تو یہ دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنی میں مسلمان اور انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلامی تعلیمات سے علمی اور عملی دونوں اعتبار سے اللہ آراستہ ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا، جن کے یہاں شادیوں کی تیاریاں ہیں ان کے لیے اچھے انتظامات فرما، اور اے اللہ ہم سب لوگوں کو دینی تعلیم سے صحیح معنی میں آراستہ ہونے کی اور اس کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، دونوں جہان میں ہم سب کو شاندار کامیابی عطا فرما۔